اس کے بعد موت و حیات کا ایک اور قصہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک پیغمبر تھے, نام تو نہیں بتایا گیا, مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا, عزیر علیہ السلام, جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ایک بستی سے گزرے. مفسرین نے لکھا یہ بستی فلسطین کی تھی, اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پوری بستی کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. کوئی آدمی زندہ نہیں تھا, سارے لوگ ختم ہو گئے تھے, صرف قبریں دکھ رہی تھی, مکانات بھی گرے ہوئے. وہاں کھڑے ہوئے, وہ گدھے پر تھے, سوار تھے, اور ایک ٹفن ہاتھ میں تھا, توشا تھا. اب بستی کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, 100 سال تک وہیں پڑے رہے, موت دے دی. 100 سال کے بعد اٹھایا, پوچھا کم لبست, کتنا ٹھہرے؟ قال لبست یوما او بعض یوم, یہی کوئی آدھا دن یا دن کا ایک حصہ. ارے کہا 100 سال تک سوتے رہے ہو تم مرے ہوئے تھے, سو نہیں رہتے, مرے ہوئے تھے تم. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد ان کو جگایا, زندہ کیا ان کو. پوچھا کتنا ٹھہرے؟ لبست یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن کا ایک حصہ. اللہ نے فرمایا لبست مئۃ عام, 100 سال تک تم ٹھہرے رہے ہو یہاں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور معجزہ دکھا رہا ہے, ایک اور چیز دکھا رہا ہے, اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو 100 سال کے بعد میں نے تم کو زندہ کیا ہے, مرے ہوئے تو تمہارا گدھا تھا نا, دیکھو اس کی ہڈیاں وڈیاں تک اللہ نے باقی رکھی, تمہیں نا 100 سال تک ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی, ہڈیاں خالی دکھائی دے رہی. اور اس کے بعد توشا جو تھا اس میں کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا تھا. یہ 100 سال تک مرے پڑے رہے, گدھا اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت سب گل گیا, صرف کچھ نشانات باقی تھے, اور ٹفن میں جو کھانا تھا 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی تھا. آئنسٹائن کا نظریہ دیکھو کیسا ہے, نظریہ اضافیت پڑھے ہیں, نظریہ اضافیت, جی بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے نا, بہت, اور یہودی تھا, یہ نیوٹن بھی یہودی تھا, یہ بھی یہودی تھا. اس کا وہ فارمولا نا E=mc², اسی کا فارمولا ہے. کس کا؟ آئنسٹائن کا, جی اسی کا فارمولا ہے. بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, نظریہ اضافیت کا موجد ہے یہ ایک طریقے سے. یعنی دیکھو وقت گزر رہا ہے, ان پر گزر رہا ہے اور گدھے پر بھی گزر رہا ہے, لیکن وقت کھانے کے ٹفن کے اوپر نہیں گزر رہا ہے. بچے پٹھا ہوتا, کھانا جو ہے ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر وقت نہیں گزر رہا ہے. دیکھو 3 چیزیں ہیں, اور تینوں چیزوں کے اوپر وقت مختلف رفتار سے گزر رہا ہے. کون ہے جس کے ہاتھوں میں وقت کی باغ ڈور ہے؟ وہ جیسا چاہتا ہے وقت کو چلاتا ہے, وقت کی رفتار کو بناتا ہے, روکتا ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کھانے کے اوپر سے وقت نہیں گزرا, ورنہ سڑ جاتا تھا. گدھے کے اوپر سے وقت گزرا, دیکھو وہی سب تینوں چیزیں وہی ہیں, لیکن وقت تینوں چیزوں کے اوپر مختلف انداز سے گزر رہا ہے. کون ہے جس کے ہاتھ میں وقت کی رفتار ہے, جس طریقے سے چاہے اس کو چلائے؟ یہ ہمارا رب ہے, بڑی قدرت والا, بڑی شان والا, بڑی عزت والا, احد صمد یکتا بے نیاز. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر کے بتایا, کیسے زندہ ہوتا ہے یہ دکھایا گیا نبی کو. ایک نقطہ لکھا ہے ایک مفسر نے کہ یہ اللہ زندہ کرتا ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اور ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھانے کے لیے 100 سال لگ گئے. کسی نے لکھا ہے کہ الدروس الغالیۃ تستحق الزمن, جو سبق بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت پریشس ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. بولے الدروس الغالیۃ تستحق الزمن, پتہ یہ چلا کہ اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے. عقیدے کو اچھی طرح سمجھا جائے. 13 سال لگے مکہ میں عقیدہ سمجھتے ہوئے. عمل تو بعد میں, نمازیں بعد میں فرض ہوئی, زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی, حج اور اسی طریقے سے روزے بعد میں فرض ہوئے. پہلے 13 سال تک عقیدہ سمجھایا گیا.
عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ 100 سال تک ان کو مردہ رکھا اللہ نے. ایک مسئلہ عقیدے کا سمجھانے کے لیے 100 سال لگ گئے. اس کا مطلب عقیدے کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے کتنا بھی ٹائم لگے. اور عقیدے کی سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم ہے, اس سے بڑی کتاب نہیں کوئی.